ہائے دوستو، السلام علیکم۔ میں قیوم علی اوریا سے، آپ دیکھ رہے ہیں قیوم ری ایکشن۔ دوستو، آج ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ لے کر آیا ہوں جو کہ ایک بہت ہی نیک عورت کی ہے۔ اس عورت کی دروازے پر جب بھی کوئی فقیر آتا ہے تو اس عورت کی کوئی بچہ مر جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے وہی دیکھیں گے آج اس ویڈیو میں اور ری ایکشن دیں گے۔ بہت ہی مزیدار ویڈیو ہونے والا ہے دوستو، میرا ساتھ دیکھیے۔ اور دوستو، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، جو میرے چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب کرنا اور لائک اینڈ کومنٹ کرنا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے ایک ایسی عورت کا واقعہ جو بڑی نیک تھی، لیکن جب اس کے دروازے پر ایک فقیر آتا تھا اس کا بچہ مر جاتا تھا۔ پورا واقعہ ضرور سنیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے، لال کلر کے سبسکرائب والے بٹن کو دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا۔ کہا جاتا ہے ایک لڑکی تھی جو بہت نیک، پاکیزہ اور باحیا تھی۔ اپنے ماں باپ کی وہ ایک لوتی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن بھی دیا تھا اور اخلاق بھی۔ خوبصورتی کی وجہ سے کئی لوگ اس کے عاشق تھے، لیکن ایک بار ایسا ہوا، ایک آدمی اس کو دیکھ کر اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ طرح طرح سے اس کی قربت چاہتا تھا اور منصوبے بناتا تھا کہ یہ لڑکی مجھے کسی طرح سے مل جائے، لیکن ایسا نہ ہوا اور اس لڑکے کی شادی کسی مسلمان آدمی سے ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی، یہاں پر وہ ہندو آدمی بیچ و تاب کھانے لگا کہ یہ مجھے نہ ملی تو یہ کسی کو نہ ملے گی۔ شادی تو اس کی ہو گئی، لیکن میں اس کو خوش نہیں رہنے دوں گا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے جنگل میں جا کر چلا کاٹنا شروع کر دیا اور اس کے شوہر اس لڑکی پر کالا جادو کر دیا۔ کالا جادو کرنے کی وجہ سے اس کا شوہر اسے کھچا سا رہنے لگا اور شروع کے 5 سال تک تو اس کے یہاں کوئی بچہ ہی نہ پیدا ہوا۔ ایک تو اس بات کا غم کہ شوہر ہمیشہ اس سے بیزار رہتا تھا اور اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ کسی کے کہنے پر اس نے روحانی علاج کروایا تو اس کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ اس بچی کو سب چاہتے تھے، لیکن شوہر اس بچی کے پاس بالکل نہیں جاتا تھا۔ اس بات سے بھی دکھی تھی، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ کم از کم گھر میں رحمت تو آئی ہے نا۔ اب ایک نہ ایک دن باپ کے دل میں محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ بچی تقریباً 8 مہینے کی ہو گئی تھی۔ انہی دنوں میں اللہ والے کے دربار سے ایک فقیر آیا، عورت کے گھر گیا۔ عورت نے ملازم کو کہا اس ملنگ کو خیرات دے کر روانہ کرو، مگر وہ فقیر ضد کرنے لگا کہ گھر کی مالکن سے ملنا چاہتا ہوں، بہت ضروری بات ہے۔ حالانکہ وہ کسی کے سامنے آتی نہیں تھی، باپردہ تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس فقیر سے ملنے دروازے تک آ گئی۔ وہ فقیر کہنے لگا، بی بی جی کھانے کو روٹی دو۔ اس عورت نے اسے 3 روٹیاں دی اور سالن دیا۔ کھانے کے بعد وہ فقیر بولا، بیٹی پانی نہیں پلاؤ گی؟ اس عورت نے ملازم سے پیتل کے بڑے گلاس میں پانی منگوایا اور اس فقیر نے گلاس لے کر پانی میں دیکھا اور اس عورت سے کہا پانی میں سانپ ہے۔ وہ حیران رہ گئی۔ فقیر نے کہا، بی بی جی آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ وہ حیران، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، اس پر کون جادو کرے گا؟ کون میرا دشمن ہے؟ فقیر نے کہا، آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے کہ آپ کی کوئی اولاد نہ رہے۔ وہ ہنسنے لگی، ارے بابا جھوٹ بول رہے ہو تمہاری بات کیسے مان لوں؟ میری ایک بیٹی ہے۔ فقیر نے کہا، نہ، اندر جا کر دیکھو، میری بات سچ ہے، تمہاری بیٹی سو نہیں رہی، مر چکی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئی، دوڑتی ہوئی اندر بھاگی، جھولے میں پڑی اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ سچ میں مر چکی تھی۔ واپس دروازے پر آئی، دیکھا تو فقیر غائب تھا۔ اس نے اپنے نوکروں کو فقیر کے پیچھے دوڑا دیا، لیکن وہ تو غائب ہو چکا تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ آخر بچی اچانک مر کیسے گئی اور وہ فقیر کون تھا جس نے اس کی موت کی خبر دی؟ لیکن صبر تو کرنا ہی تھا۔ وہ صابر اور شاکر عورت اپنی بیٹی کی موت پر بس اللہ تعالیٰ کی حضور سجدے ہی کرتی رہی۔ اس بچی کے تقریباً 1 سال بعد اس کے گھر دوبارہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ بیٹی پہلی بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ عورت اپنی بیٹی کو کسی کے سامنے نہیں لاتی تھی کہ کہیں اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ ایک بیٹی کھو چکی تھی،
दूसरी को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जब वो बच्ची 2 साल की हो गई तो एक बार फिर वही फकीर दरवाजे पर आ गया। नौकरानी उस फकीर को सदका खैरात देने लगी तो उस फकीर को पहचान कर भागती हुई अंदर चली गई और मालकिन को बताया कि वही फकीर आया है। वो औरत डर गई। उनको एक बार फिर शक हुआ कि कहीं उनकी दूसरी बच्ची भी न मर गई हो। भागकर बच्ची को देखा जो आराम से सो रही थी। उसने सुकून का सांस लिया और नौकरानी से कहा, उस फकीर को खाना दे दो। ऐसे ही किया गया। जाते हुए वो फकीर मुलाजमा से बोला, इस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है। इस घर की कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी। क्यों मेरी बात नहीं मान रही? अपना इलाज करवाओ। उससे बोल, तुझ पर जादू किया गया है। ये कभी भी साहिब औलाद नहीं हो सकती। पहले तो वो उस बात को नहीं मान रही थी, लेकिन जब फकीर ने ये बात कही तो वो ज़ारो कतार रोने लगी। मुलाजमा घबरा गई और जल्दी से भागकर साहब को बुला लाई। घोड़े पर सवार होकर जब अपने घर आया तो जो ही घोड़े से उतरा, उस घोड़े ने एक अजीब हरकत की और उसके घर के आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। सब हैरानगी से उसे देख रहे थे। आज इस घोड़े को क्या हो गया है? उस घोड़े ने घर में कब्र क्यों खोदी है? इतनी देर में ही उस औरत की बेटी कदमों से चलती हुई सहन की तरफ आई और उससे पहले कि कोई उसे रोकता वो घोड़े के बनाए हुए गड्ढे में जाकर गिर गई। लेकिन जब उसे निकाला गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। इस वाक़े के बाद उस औरत को यकीन आ चुका था कि फकीर ठीक ही कहता था। उसने इस अमल के तोड़ के लिए एक आमिल से राब्ता किया। उस आमिल के इलाज के दौरान ही उसकी एक और बेटी पैदा हुई। अब वो और उसका शौहर हर वक्त खौफजदा रहते थे कि कहीं उनकी ये बेटी भी मर न जाए। लेकिन हुआ वही जिसका खौफ था। एक दिन वो औरत अपने शौहर को लेते हुए अपनी बेटी को किसी आमिल के पास लेकर जा रही थी कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और उनकी कम सीन बच्ची को उड़ाकर ले गई। वो देखते रह गए कि वो चील दूर आसमान पर ले जाकर उसे फेंक चुकी थी। जमीन पर आकर उस बेटी का पूरा जिस्म बिखर चुका था। माँ बाप तड़प तड़प कर रो रहे थे। आखिर हमारी बेटियों को इस तरह कौन मारने वाला है? कौन दुश्मन है हमारा? वो औरत हर वक्त औलाद के गम में रोती रहती थी। अपनी आंखों के सामने अपनी बच्चियों को मरते हुए देखा था। वही औरत थी जो अब तक बर्दाश्त करते हुए अल्लाह ताला के हुजूर सजदों पर सजदे कर रही थी। या अल्लाह, तेरी क्या रिज़ा है? तेरी क्या मसलहत है? कौन हमारा दुश्मन है? ये राज क्यों नहीं खुलता? आमिल ने ये नहीं बताया था कि काला जादू किसने किया है। उसका शौहर तो पहले ही उससे बेजार था। कम से कम बेटी की वजह से अपनी बीवी के करीब आता। लेकिन जब 3 बेटियों की मौत वाक़ई हो गई तो उसके घर वाले उसे अकसाने लगे कि बेटा, तेरी ये बीवी मनहूस है, उससे कोई भी औलाद पैदा हो नहीं सकती। और उसका शौहर भी दूसरी शादी करने के लिए सोच ही रहा था कि एक दिन उसके घर पर दस्तक हुई। फकीर ने रोटी के लिए सदा दी। अरे भाई, कोई है जो भूखे फकीर को खाना खिलाए? नौकरानी ने दरवाजा खोला तो वही फकीर सामने मौजूद था। उस औरत को पता चला तो वो दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और रोते हुए बोली, अब तू किसको लेने आया है? जब भी तू आता है मेरी औलाद ले जाता है। अब तो मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं, गोद खाली है, मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है। औरत रोती जा रही थी और मलंग से कहती जा रही थी। मलंग ने कहा, अगर मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे घर के अंदर आने दो, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए भेजा गया है। औरत ने यकीन कर लिया और उस फकीर को घर के अंदर बुला लिया। फकीर पूरे घर में चक्कर काटने के बाद एक जगह बैठ गया और पानी मांगा। नौकरानी एक बर्तन में पानी ले आई। फकीर काफी देर तक वजीफा पढ़ता रहा, तस्बीह पढ़ता रहा, जिक्र इलाही करता रहा। फिर उसने कहा, इस बर्तन में देखो, देखो ना क्या नजर आता है। जैसे ही वो औरत उसके अंदर देखती है तो वहाँ पर काले रंग का एक सांप कुंडली मारे बैठा हुआ होता है। वो चीख मार कर पीछे हट गई। फकीर ने कहा, बेबी, अपनी आंखों से देख लिया ना, आप पर काला जादू किया गया है और उसी जादू के जरिए आपके पेट में काला सांप बिठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। हाँ, यही तो बात है ना कि खुशी आपको मिलती है लेकिन खुशी छीन ली जाती है। इन बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं, वही सांप है। और आपको एक बात बताऊं, ये अमल किसने करवाया है? ये अमल एक हिंदू आदमी ने करवाया है। इस बस्ती में रहने वाले बहुत से हिंदुओं में वो एक हिंदू आपके पीछे पड़ा हुआ है। उसने आपको आपकी शादी से पहले देखा था और देखते ही आपकी हुस्न का दीवाना हुआ। और आपकी शादी हो गई तो वो तिल मिला गया और उसने एक काले जादू करने वाले आमिल के पास जाकर एक मंत्र सीखा और जंगल में जाकर 40 दिन तक उसका अमल किया। उसके बाद आप पर और आपके शौहर पर जादू किया गया है। इसी वजह से आपका शौहर जो आपसे इतनी मोहब्बत करने वाला था
وہ آپ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ سمجھ گئی میری بات؟ لیکن میں کیا کروں، اس آدمی نے ایسا گندا سفلی عمل کیا ہے تم پر اور تمہارے شوہر پر کہ تم اولاد کا سکھ نہیں دے پاؤ گی۔ اگر چاہتی ہو تمہاری اولاد زندہ رہے تو تمہیں ایک بہت بڑی سخت مشکل سے گزرنا ہوگا۔ جب پتہ چل گیا کہ کوئی دشمن ہے تو وہ با ہمت عورت کہنے لگی، میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس گندے علم کو یہاں سے ہٹانا ہے۔ فقیر نے کہا، سوچ لو، کام بڑا مشکل ہے۔ اس نے کہا، میں تیار ہوں۔ فقیر نے کہا، اولاد کو زندہ حق کرنے کے لیے خود تمہیں اس سانپ کو اپنے پیٹ سے جنم دینا ہوگا تاکہ آئندہ آنے والے بچوں کی زندگی محفوظ ہو جائے اور تمہاری اولاد نہ مرے۔ پہلے تو وہ گھبرائی تھی، لیکن چونکہ وعدہ کر لیا تھا کہ جو بھی ہوگا میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اپنے رب پر، اس کی ذات پر پورا یقین ہے، اور وہ اس عجیب و غریب ناقابل یقین کام کو کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ فقیر نے اسے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ وہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ہے لیکن بڑھ نہیں رہا۔ جب تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی، تم کہو گی کہ یہ میرا بچہ ہے، میں اس کو پیدا کرنا چاہتی ہوں، میں اسے دنیا میں لانا چاہتی ہوں، تو پھر وہ تمہاری بات کو سنے گا اور تمہیں کسی طرح سے اس کو اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہے۔ فقیر نے اس کو کچھ وظائف بھی بتائے تھے کہ یہ عمل تمہیں رات کی تنہائی میں کرنا ہے بغیر کسی سے بات چیت کیے۔ اب اس نے یہ بات بھی کہہ دی کہ جو بھی میرے پیٹ کے اندر ہے میں اس کو اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ سانپ نے اس کی یہ بات سن لی، بس وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہاں پر اس نے ایک دائی سے بھی بات کر لی تھی کہ میرے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ کوئی انسانی بچہ نہیں ہوگا، وہ ایک سانپ ہوگا، ڈرنا مت۔ سانپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں باہر آیا، اور اللہ کی کرنی کہ اس نے اس کے ساتھ ساتھ ایک نیک زندہ لڑکے کو بھی پیدا کیا جس کا رنگ بالکل نیلا تھا۔ وہ لڑکا اپنی پیدائش کے کچھ ہی دیر کے بعد مر گیا۔ دکھ تو بہت ہوا، ایک ماں کو 3 بیٹیاں ایک بیٹا کھونا پڑا۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو پھر ایک بیٹا دیا۔ کالے علم کا اثر اب ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن وہی فقیر اس کے گھر پر پھر آیا۔ عورت بھاگتی ہوئی اس فقیر کے پاس آئی، بابا کیا بات ہے؟ کوئی ایسی خبر تو سنانے نہیں آئے ہو کہ میں پھر سے ٹوٹ جاؤں؟ اب تو میرے بیٹے بھی ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر صحت مند بھی ہیں اور اب تک ٹھیک ہے، میں روز ان کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگتی ہوں۔ فقیر نے کہا، بیٹی میں اس بار کوئی بری خبر نہیں سنا رہا، بلکہ میں تو خوشخبری دینے آیا ہوں کہ وہ ہندو عامل جس نے تمہارے اوپر اور تمہارے شوہر اور تمہارے بچوں پر کالا جادو کیا تھا، وہ آج بھی جنگل میں جادو کر رہا تھا کہ تبھی ایک کالے ناگ نے اس کو ڈانس لیا اور وہ مر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر کرم کرے، تمہارے دشمن ہلاک ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دیا ہے، ان کو تمہارا وارث بنائے گا۔ اس طرح سے وہ نیک اور پاکیزہ عورت اللہ کے کرم سے اپنے بیٹوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ تو دوستو کیسی لگی ہماری یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اگر اچھی لگی ہے تو بھی کمنٹ کرنا، اگر اچھی نہیں لگی ہے تو بھی کمنٹ کرنا، تاکہ میں آگے سے اور بھی اچھے ویڈیو لا سکوں۔ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔